ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا جیٹ روزانہ زنانہ کپڑے پہن کر میرے کمرے میں آ جاتا۔ میرا شوہر پریشان ہو کر مجھے دوسرے کمرے میں بھیج دیتا اور جیٹ میرے کمرے میں سوتا۔ ایک دن میں دراز میں اپنا موبائل بھول گئی اور جو ہی رات کمرے کا دروازہ کھولا، اندر کا منظر دیکھ کر دل دہل گیا، کیونکہ شوہر جیٹ کے شادی کی پہلی رات تھی اور میں دلہن بنی اپنے کمرے میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ شادی میں نے اپنے ماں باپ کے کہنے پر کی تھی اور یہ مکمل طور پر ایک ارینج میرج تھی، اور میں اپنے سسرال والوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی کہ کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں۔ ابھی میں اپنے شوہر کے بارے میں بھی یہی سب باتیں سوچ رہی تھی کہ کمرے میں دستک کی آواز آئی۔ میں چوکنی ہو کر سیدھی ہو گئی اور گھونگھٹ تھوڑا اور نیچے کر لیا۔ اس پل میرے ذہن میں اماں کی نصیحت آئی، جنہوں نے کہا تھا کہ شوہر کے آتے ہی اس کو سلام کرنا۔ میں نے قدموں کی آواز سن کر آہستہ سے سلام کیا، مگر جواب میں خاموشی چھائی رہی۔ میں نے 1 منٹ انتظار کیا کہ ابھی اس کی طرف سے سلام کا جواب آئے گا، مگر اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے گھونگھٹ کے نیچے سے دیکھا تو مجھے زنانہ کپڑے نظر آئے۔ شاید شوہر کی جگہ کوئی اور کمرے میں آ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا گھونگھٹ اٹھا کر دیکھتی کہ کمرے میں کون آیا ہے، وہ جو کوئی بھی تھا جلدی سے باہر چلا گیا۔ میں حیران رہ گئی کہ کون آیا کمرے میں اور چلا بھی گیا۔ یہ بات اس لیے بھی حیران کن تھی کیونکہ ان کے گھر میں تو کوئی عورت بھی نہیں تھی۔ مجھے امی نے بتایا تھا کہ میرے شوہر کا صرف ایک بڑا بھائی ہے اور نہ اس کی کوئی ماں ہے نہ بہن۔ پھر یہ اتنے دھڑلے سے میرے کمرے میں آ گئی تھی۔ جہاں تک میں جانتی تھی کہ سارے مہمان بھی جا چکے تھے، ابھی تک میرا شوہر بھی نہیں آیا تھا۔ میں اکیلی اب پریشان ہونے لگ گئی۔ میں نے وقت دیکھا تو گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی۔ اب تک تو میرے شوہر کو کمرے میں آ جانا چاہیے تھا۔ میں نے تھک کر گھونگھٹ اٹھایا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ باہر ہر طرف خاموشی تھی، جانے میرا شوہر کہاں تھا۔ مجھے اب گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ میں نے پورے گھر میں گھوم پھر کر دیکھ لیا، مگر میرا شوہر مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ میں رونے والی ہو گئی اور کمرے میں آ گئی۔ مجھے اب خوف آنے لگا تھا۔ میں نے اماں کو کال ملائی۔ اماں رات کے اس پہر میری کال دیکھ کر حیرت سے بولی، نازی تم اس وقت کال کیوں کر رہی ہو؟ سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے کہا اماں خیریت کہاں ہے، میرا شوہر ابھی تک کمرے میں نہیں آیا۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، کہیں وہ مجھے چھوڑ کر بھاگ تو نہیں گیا۔ اماں سن کر حیران رہ گئی اور کہا، اچھا یہ بات ہے، وہ ابھی تک تمہارے پاس کمرے میں نہیں آیا؟ اسے فون کر کے پوچھو کہاں ہے وہ۔ میں نے جھنجھلا کر پوچھا، اماں میرے پاس اس کا نمبر نہیں، آپ نے کس سے میری شادی کرا دی؟ اماں کہنے لگی، اچھا تم پریشان مت ہو، میں کال کرتی ہوں اسے، تم فون بند کرو۔ میں فون بند کر کے انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اماں کا فون آیا اور کہا کہ تمہارا شوہر ذرا مصروف تھا، ابھی بس آ جاتا ہے۔ مجھے اس لیے خوف محسوس ہو رہا تھا کیونکہ گھر میں مجھے کوئی نظر نہیں آیا تھا، جبکہ تھوڑی دیر پہلے میں نے خود اپنے کمرے میں ایک عورت کو دیکھا تھا جو باہر نکلنے پر مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس لیے مجھے یہ پریشانی کھائے جا رہی تھی کہ وہ کون تھی اور پھر کہاں چلی گئی۔ میں اسی سوچ میں ہلکان ہو رہی تھی جب کمرے میں کوئی داخل ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ایک ہینڈسم سا لڑکا کمرے میں داخل ہوا ہے۔ شاید یہی میرا شوہر تھا کیونکہ اس سے پہلے میں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور سلام لے کر کہنے لگا، میں اپنے دوستوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ میں اسے دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے ماں باپ کی پسند کو سراہا تھا کیونکہ میرا شوہر بہت حسین تھا۔ ابھی ہم دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب کمرے کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ وہ اٹھ کر باہر گیا اور پھر میرے پاس آ کر کہنے لگا، میرے بڑے بھائی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، مجھے اس کے پاس جانا ہوگا۔ وہ کہہ کر تیزی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں بھی گھبرا کر اس کے پیچھے گئی، مگر اس نے سامنے والے کمرے میں جاتے ہی کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ میں دنگ رہ گئی کہ یہ کیا حرکت ہے۔ میں افسردہ ہوتے ہوئے کمرے میں واپس آ گئی۔ پہلے ہی دن میرے ساتھ ایسے واقعات ہو گئے تھے کہ میں نہ چاہ کر بھی شک میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میرا نام زویا ہے اور میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں، نہ کوئی بہن اور نہ کوئی بھائی، اس لیے ماں باپ کی ساری توجہ اور ساری محبت میرے حصے میں آئی تھی۔ میں نے جو خواہش کی میرے ماں باپ نے پوری کی۔ اگرچہ ہم مڈل کلاس تھے مگر پھر بھی میرے ماں باپ نے ہمیشہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر مجھے پالا پوسا اور جوان کیا۔ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ میں نے میٹرک کے بعد ایک مہنگے والے کالج میں پڑھنے کی ضد کی تھی۔ ان دنوں ہمارے حالات بہت خراب تھے۔ ابا نے جانے کس سے قرض لیا اور کیا مگر میری خواہش کا احترام کرتے ہوئے مجھے اس کالج میں داخلہ لے دیا۔
میں نے انٹر کرنے کے بعد ڈاکٹر بننے کی خواہش کا اظہار کیا تو اماں اور ابا دونوں چپ کے چپ رہ گئے۔ میں بھی مایوس ہو کر پڑھائی چھوڑنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ ایک دن ابا نے مجھے خوشخبری سنائی کہ وہ مجھے ڈاکٹر بنانے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے زور و شور سے پڑھائی شروع کر دی۔ میری ہاؤس جاب ہونے کے بعد اماں کو میری شادی کی فکر پڑ گئی۔ اماں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کوئی پسند تو نہیں، مگر میں نے صاف کہہ دیا کہ مجھے کوئی پسند نہیں، آپ جہاں چاہیں میری شادی کر دیں۔ ایک دن ابا نے مجھے بتایا کہ میں اپنے ایک دوست کے بیٹے کے ساتھ تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرا دوست اب اس دنیا میں نہیں، اس کے صرف 2 ہی بیٹے ہیں۔ میں چاہتا ہوں چھوٹے بیٹے سے تمہاری شادی ہو جائے، اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ امی نے مجھے بتایا کہ یہ ابا کے انہی دوست کے بیٹے ہیں جو پچھلے 5 سال سے میری کالج فیس ادا کر رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی ان کے لیے کچھ کریں، تم وہاں خوش رہو گی۔ اماں کی باتیں ٹھیک تھیں، یوں میں نے بغیر دیکھے ہاں کر دی۔ میں خود اپنے شوہر کو شادی سے پہلے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اب جب شادی کی رات اسے دیکھ لیا تھا تو وہ اچھا لگا تھا، لیکن اس کی حرکتیں مشکوک لگ رہی تھیں۔ پہلے ہی دن مجھے اس کی حرکتیں مشکوک لگ رہی تھیں۔ پہلے ہی دن نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر اپنے بڑے بھائی کے پاس چلا گیا۔ یہ سب دیکھ کر میں تجسس اور شک میں مبتلا ہو گئی تھی۔ یہ بات بھی قابل غور تھی کہ ابھی تک میرے جیٹ کی شادی کیوں نہیں ہوئی۔ میں نے جیٹ کو ابھی تک دیکھا تو نہیں تھا، مگر ابا نے شاید 1-2 بار بتایا تھا کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی سے 4-5 سال بڑا ہے۔ اس حساب سے اب تک اس کی شادی ہو جانی چاہیے تھی، مگر جانے کیا چکر تھا۔ شاید وہ بیمار رہتا ہو، اسی لیے ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ انہی ساری باتوں کو سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی اور میں ویسے ہی سو گئی۔ صبح جب میں اٹھی تو دیکھا کہ میرا شوہر ابھی تک اپنے بھائی کے کمرے میں تھا۔ میں نے اس کے کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستک دی تاکہ وہ لوگ جاگ جائیں۔ ولیمہ تو شام کو تھا اور مہمانوں نے بھی سیدھا شادی ہال پہنچنا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں ناشتہ خود بنا لیتی ہوں۔ تب تک ناشتے پر میں نے اپنے جیٹ کو دیکھا تھا، وہ کہیں سے بھی مجھے بیمار نہیں لگا تھا۔ بہرحال ان کے ناشتہ کرنے تک میں نے سوچا کہ دونوں کمروں کو صاف کروا لیتی ہوں۔ ملازمہ کو لے کر جیسے ہی میں اس کے کمرے میں پہنچی تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب بیڈ پر ایک لال رنگ کا دوپٹہ دیکھا۔ اس کمرے میں تو میرا شوہر اپنے بڑے بھائی کے ساتھ سویا تھا، تو پھر یہ لال دوپٹہ کہاں سے آ گیا؟ ملازمہ نے دوپٹہ دیکھا تو جھٹ اٹھا لیا، کہنے لگی، ارے یہ تو میرا دوپٹہ ہے، کئی دن پہلے یہیں کہیں صفائی کرتے کھو گیا تھا۔ وہ لڑکی بڑبڑاتی ہوئی بھاگ گئی تو میں بھی الجھتے ہوئے واپس آ گئی۔ کچھ تو عجیب لگ رہا تھا، میرا دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اسپتال اپنی ڈیوٹی پر چلی جاؤں، مگر شادی کے دوسرے ہی دن ڈیوٹی پر جاتی تو سب عجیب عجیب سوالات کرتے۔ تھک ہار کر میں اپنی اماں کو فون کر کے کہا کہ وہ سب میرے پاس آ جائیں، میرا دل نہیں لگ رہا۔ امی میری اداسی پر ہنسنے لگیں اور کہنے لگی، اب تم نے وہیں رہنا ہے اور وہی تمہارا گھر ہے۔ میں کیا کہتی کہ اس گھر اور گھر کے مکینوں سے مجھے عجیب سی بیزاری ہو رہی ہے۔ اگر ایسا کچھ کہتی تو ماں پریشان ہو جاتی۔ میں نے کچھ دیر بعد فون بند کر دیا۔ میرا جیٹ کمرے کے دروازے پر دستک دے کر اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک جولری والا ڈبہ تھا، کہنے لگا، یہ تمہارے شوہر کی طرف سے ہے، میں نے اسے یہ سیٹ خرید کر دیا تھا تاکہ وہ تمہیں منہ دکھائی میں دے دے، مگر صبح دیکھا تو یہ الماری میں ہی تھا۔ میں نے کہا، آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ وہ کہنے لگا، میری طبیعت کو کیا ہونا ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا، کل رات آپ کی طبیعت خرابی کی وجہ سے ہی تو وہ ساری رات کمرے میں نہیں آیا۔ جیٹ ہڑبڑا کر کہنے لگا، او ہاں یاد آیا، رات کو میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، شاید کھانا کچھ زیادہ کھا لیا تھا، اس لیے میرا چھوٹا بھائی مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، اس لیے رات کو میرے کمرے میں آ گیا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے اس کی وضاحت پر یقین نہیں آیا، مگر بہرحال میں نے تفتیش نہیں کی۔ شام کو ولیمہ ہوا، میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجھے امید تھی کہ آج کی ساری رات میرے شوہر کی میری تعریف کرتے ہی گزر جائے گی۔ میں بے چینی سے اس کا انتظار کرنے لگی۔ کل کی طرح آج بھی دیر ہو رہی تھی اور مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ آخر شوہر کمرے میں آیا۔ اسے کمرے میں آئے 10 منٹ بھی نہ ہوئے کہ میرا جیٹ ایک بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹے کمرے میں آیا اور مجھے کہا کہ میں دوسرے کمرے میں جا کر سو جاؤں۔ میں بڑا حیران ہوئی کہ یہ کیا تماشا ہے، کل شوہر اس کے کمرے میں چلا گیا تھا اور آج وہ اس کمرے میں آ گیا ہے۔ میرے شوہر کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے بھائی کو کہے کہ کمرے سے نکل جاؤ، مگر بجائے اس کے کہنے کے اس نے مجھے کہا کہ میں ساتھ والے کمرے میں چلی جاؤں۔ میں نے غصے سے پوچھا، میں کیوں جاؤں؟ تو کہنے لگا، ہم دونوں سالوں سے ایک ساتھ سوتے آئے ہیں، اس لیے ابھی یہ عادت چھوڑنے میں بہت وقت لگے گا۔ میں نے اپنا لہنگا اٹھایا اور تل ملاتے ہوئے دوسرے کمرے میں چلی آئی۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ میرا شوہر کمرے میں آیا اور کہنے لگا، تم بھیا کے کمرے میں آنے کا غصہ مت کرنا، انہوں نے ہی مجھے ماں اور باپ کے انتقال کے بعد سنبھالا ہے۔
میں انہیں اپنی وجہ سے دکھ نہیں دے سکتا۔ اگر تم اس طرح رہ سکتی ہو ٹھیک ہے، ورنہ چاہو تو جا سکتی ہو۔ میں بھلا رات کے اس پہر کہاں جاتی؟ میں نے منہ پھیر لیا اور وہ چلا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دونوں بھائی چاہتے کیا ہیں۔ مجھے اپنے جیٹ کی حرکتیں کچھ مشکوک لگتی تھی۔ ایک دن میں اس کے کمرے میں گئی تو مجھے پھر سے بیڈ پر ایک چمکدار دوپٹہ اور لڑکیوں والے کپڑے دکھائی دیے۔ میرے شک کو یقین کا روپ اس وقت ملا جب ایک دن جیٹ انہی زنانہ کپڑوں میں میرے کمرے میں آیا اور مجھے پھر سے کمرے سے جانے کو کہا۔ میں ایک ڈاکٹر تھی، میں سمجھ گئی کہ میرا جیٹ کسی ذہنی عارضے میں مبتلا ہے۔ میرے شوہر نے بھی یہی کہا کہ میرا بھائی تھوڑا بیمار ہے، اس لیے رات کو زنانہ کپڑے پہن لیتا ہوگا۔ مجھے ایک دم شادی والی رات یاد آ گئی جب میرے کمرے میں کوئی عورتوں والے کپڑے پہن کر داخل ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میرا جیٹ ہی تھا۔ میں نے اپنی ڈیوٹی دوبارہ شروع کر دی۔ امی اور ابو جب بھی فون کرتے میں یہی کہتی کہ میں خوش ہوں۔ اب میں کیا کہتی کہ میں کتنی مشکل سے اس گھر میں وقت گزار رہی ہوں۔ اب روز یہی معمول بن گیا کہ روز میرا جیٹ زنانہ کپڑے پہن کر میرے کمرے میں آ جاتا اور مجھے کمرے سے نکال دیتا۔ میں ساتھ والے کمرے میں جا کر سو جاتی۔ میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کا علاج کروا رہا ہے، کچھ ہی دنوں میں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ میں اس کی بات سمجھتی تھی، اس لیے میں نے اعتراض نہیں کیا۔ میں دیکھتی تھی کہ میرا جیٹ سارا دن ٹھیک حالت میں رہتا تھا، مگر جارے رات ہوتے ہی اس سے کیا ہونے لگتا تھا۔ میں ایک دن ڈیوٹی سے واپس آئی تو میرے شوہر نے کہا کہ کل میری بہن اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے گھر آ رہی ہے۔ میں نے حیرانی سے سوال کیا کہ تمہاری تو کوئی بہن نہیں تھی، پھر اب یہ کون ہے؟ کہنے لگا وہ ہماری منہ بولی بڑی بہن ہے، اس کی شادی کافی سال پہلے ہو گئی تھی، ہماری شادی پر وہ آ نہ سکی تھی کیونکہ اس کے شوہر کی طبیعت خراب تھی، اب کل آ رہی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کیا اعتراض ہونا تھا۔ میں نے اگلے دن فیصلہ کیا کہ میں گھر جلدی چلی جاؤں گی تاکہ اپنی نند کا استقبال کر سکوں۔ شام 6 بجے کے قریب نند اور اس کے شوہر اپنے 2 بچوں کے ساتھ آ گئے۔ اپنے شوہر کی بہن کو دیکھ کر میں چونک گئی، ایسا لگا کہ میں نے اسے پہلے کہیں دیکھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے سلام لیا تو اس نے اپنے شوہر کو کہا مشہود یہ میری بھابھی ہیں۔ اس کی آواز سن کر مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ یہ 2 سال پہلے کی بات تھی، میں کسی دوسرے ہسپتال میں جاب کرتی تھی۔ اس وقت ایک مریضہ ایسی تھی جسے میں کبھی بھول نہیں سکتی تھی۔ بحیثیت ڈاکٹر میری پیشہ ورانہ زندگی میں سب سے عبرتناک موت میری اس مریضہ کو آ رہی تھی، اور اسے دیکھ کر مجھ سمیت سارا عملہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ مریضہ کا نام سریا تھا۔ سریا کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ فالج کے اٹیک کی وجہ سے سریا کا دل سکڑتا جا رہا تھا۔ بطور ڈاکٹر میں جانتی تھی کہ سریا کا بچنا اب ناممکن ہے، لہٰذا میں نے اپنی مریضہ کے بیٹے مشہود کو بتا دیا تھا کہ آپ کی والدہ کے پاس فقط 1 ہفتہ ہے، میں ادویات لکھ کر دے دیتی ہوں، آپ انہیں گھر لے جائیں، جب تکلیف ہو تو دوا کھلا دیں۔ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ بیٹے سے پہلے بیٹے کی بیوی اور سریا کی چہیتی بہو بول اٹھی کہ نہیں، ہم ماں جی کو گھر نہیں لے جا سکتے۔ اماں جب تکلیف کی شدت کی وجہ سے آہو بکا کرتی ہیں تو میری نیند خراب ہو جاتی ہے اور بچے بھی ڈر جاتے ہیں۔ مریضہ کی بہو کے اس کے بارے میں کہے گئے الفاظ سن کر بے اختیار میرے ہاتھ کانوں تک گئے تھے اور میرے منہ سے استغفر اللہ نکلا تھا۔ میں نے اس کے بیٹے کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بے بس کھڑا تھا، جیسے بیوی کے فیصلے کی تائید کرنے کے لیے ہمت جمع کر رہا ہو، اور جب وہ مجھ سے مخاطب ہوا تو اس نے اپنی ماں کے لیے الفاظ میں اپنی بیوی سے بھی کم ہمدردی جتائی اور کہا کہ جب میری ماں مر جائے تو مجھے کال کر دینا، میں عیدی والوں سے کہوں گا کہ وہ لاش وصول کر لیں گے، جبکہ آپ کی فیس آپ کو کل مل جائے گی۔ اور پھر واقعی کل ایک بلینک چیک میری میز پر تھا۔ دوسری طرف مریضہ کی حالت انتہائی خراب تھی۔ اچانک سے تکلیف کی شدت بڑھ جاتی۔ کبھی مریضہ کہتی میرے بیٹے مجھے کفن نہ پہناؤ، میں زندہ ہوں۔ کبھی کہتی میری قبر بہت تنگ ہے، میں اس میں نہیں رہ سکتی۔ کبھی مریضہ کو لگتا کہ بہت بڑا سانپ مریضہ کو ڈسنے لگا ہے۔ مریضہ کی حالت اور باتیں سن کر مریضہ کے سر پر بیٹھی اٹینڈنٹ خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتی تھی۔ مریضہ کو آج ہسپتال میں 3را دن تھا اور 3 دن سے مسلسل سارا عملہ اتنا خوف زدہ ہو چکا تھا کہ فیمیل نرسز نے ہسپتال میں مزید کام کرنے سے انکار کر دیا۔ مریضہ کی آہو بقا سے باقی مریض بھی پریشان تھے اور عورتیں انتہا کی خوف زدہ تھی۔ مریضہ کا دل آدھے سے زیادہ سکڑ چکا تھا، خون کی سپلائی کم ہو چکی تھی اور مریضہ کی تکلیف میں اضافہ ہو چکا تھا۔ مقام حیرت تھا کہ پھر کبھی مریضہ کا بیٹا اور بہو ہسپتال نہیں آئے تھے۔ اب میری مریضہ کا آخری وقت قریب تھا۔ میں نے مریضہ کے کمرے میں تعینات نرس کو قرآن پاک پڑھنے اور باوضو رہنے کی تلقین کر رکھی تھی۔ میں میڈیکل علاج معالجے کے ساتھ روحانی علاج معالجے کی بھی قائل ہوں۔ میں چاہتی تھی اس کلام کے صدقے ہی صحیح مگر میری مریضہ کا آخری وقت پرسکون ہو۔ تلاوت قرآن سے مریضہ بہت حد تک پرسکون رہنے لگی، مگر اب بھی سانپ، قبر، کفن، بچھو اور موت کا خوف
इस पर सवार था। जब मरीज़ा का दिल मुकम्मल सिकुड़ कर सप्लाई देना बंद कर गया तो मरीज़ा की रंगत इंतहाई खौफनाक हो गई थी। मरीज़ा की मौत वाक़या हुई थी। इंतहाई इबरतनाक मनाजिर थे। जब मरीज़ा के बेटे को इत्तला दी गई तो उसने ये कहते हुए आने से इनकार कर दिया कि वो बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर है। मरीज़ा की बहू ने भी अस्पताल में आना मुनासिब न समझा। मजबूरन मरीज़ा की लाश ईदी वालों के हवाले करना पड़ी। मरीज़ा की जब आखिरी सांसें चल रही थी तभी मरीज़ा के जिस्म से बोसीदा लाश जैसा ताफुन उठ रहा था। मरीज़ा की मौत के बाद मैंने तहकीक की तो पता चला कि मरीज़ा काला जादू करवाकर लोगों को अजियत से दो चार रखती थी, बल्कि मरीज़ा ने काले जादू के ज़रिए से कई लोगों को अपाहिज और कई लोगों की जान ली थी। शायद इसी गुनाह की सज़ा उसे यूं मिली थी। इस औरत की बहू और बेटा यही थे जो इस वक्त मेरे ससुराली होने की हैसियत से मेरे सामने बैठे थे। इस औरत ने मुझे नहीं पहचाना था, लेकिन मैं उसे पहचान गई थी क्योंकि मुझे उसकी शक्ल अच्छे से याद थी। संगदिल लोग याद रह जाते हैं। मैंने उसे महसूस न होने दिया कि मैं उसे जानती हूँ। मैंने पूछा कि आपकी सास कहाँ है तो कहने लगी वो 2 साल पहले कैंसर से वफात पा गई थी। मैंने तो अपनी बीमार सास की बहुत खिदमत की। इसके झूठ सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था कि वो तो अपनी सास को मरने के लिए छोड़ गई थी, अब कैसे झूठ बोल रही थी। मुझे बहुत तैश आया और दिल किया कि इसके मुंह पर उसे सुना दूं, मगर फिर सोचा कि मेरी नई नई शादी है इसलिए चुप ही रही तो बेहतर है। नंद 3 दिनों के लिए रहने आई थी। पहले मैंने यही सोचा था कि अपनी नंद को वक्त देने के लिए अस्पताल से छुट्टी ले लूंगी, मगर अब सोचा कि ऐसी औरत के लिए क्या छुट्टी करनी जो इंसान ही ना हो। रात को फिर से मेरा जेठ जनाना कपड़े पहनकर दाखिल हुआ तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि मेरा ख्याल था कि वो अपनी बहन का लिहाज करेगा और शायद आज ना आए, मगर उसने तो अपनी बहन का ख्याल भी न किया। मैं कमरे से बाहर गई तो मेरी नंद बाहर ही खड़ी थी। कहने लगी, मैं जानती हूँ मेरे भाई को एक बीमारी है, तुम इसकी वजह से परेशान मत होना, वो जल्द ठीक हो जाएगा। मैं सुबह अपनी ड्यूटी पर चली गई। जाने क्यों मुझे ये सब बहन भाई बशमूल अपने शौहर के अजीबो गरीब लगते थे। इनकी आदतें और बातें मुझे अच्छी नहीं लगती थीं। किसी को नई नवेली दुल्हन के एहसासात का ख्याल नहीं था। सब मुझे ये कह रहे थे कि परेशान ना हो, मगर मुझसे बढ़कर कौन परेशान हो सकता था। मैं कहकर तो यही आई थी कि आज रात अस्पताल में नाइट शिफ्ट करूंगी, मगर फिर मेरे सर में दर्द होने लगा तो मैं घर वापस चली आई। मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद था। यकीनन जेठ मेरे शौहर के साथ अंदर था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी ताकि अपनी कुछ ज़रूरी चीज़ें ले लूं, मगर शौहर ने बजाय दरवाज़ा खोलने के कहा, मैं इस वक्त दरवाज़ा नहीं खोल सकता, भाई की नींद खराब हो जाएगी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मगर मैं साथ वाले कमरे में चली गई। अगले दिन मैं सुबह किचन में जाने लगी तो मेरी नंद वहाँ पहले से ही मौजूद थी, अपने भाइयों के लिए नाश्ता बना रही थी। मैंने जाते जाते सरसरी सा देखा तो ये देखकर मैं दंग रह गई कि मेरी नंद जेठ के गिलास में कुछ घोलकर मिला रही थी। मैंने अचानक से उसके सर पर पहुंचकर कहा, यह आपने ग्लास में क्या मिलाया है? कहने लगी, मैं क्या मिलाऊंगी, मैंने अपने भाई के लिए एक दवा उसमें मिलाई है। डॉक्टर ने दी थी कि इसके जूस में या दूध में मिला कर देना, तो बस वही दे रही हूँ। मैंने सोचा शायद ठीक ही कह रही हैं, मुझे उस पर शक करने की क्या ज़रूरत है। मैंने अपने शौहर को कई बार कहा था कि जेठ को मेरे अस्पताल लेकर आएं, मैं अपनी निगरानी में इसे दिमागी अमराज के डॉक्टर से चेकअप करवाऊंगी। वो हर बार टाल देता कि इसका बड़ी अच्छी जगह से इलाज हो रहा है। मुझे 1 महीना हो गया था और इस 1 महीने में मैं इस नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि अब तक तो जेठ ठीक नहीं हुआ तो क्या मैं हाथ पर हाथ धरे बैठी रहूंगी। मेरी नंद का क़याम 3 दिन से बढ़कर ज्यादा हो चुका था। वो तीनों बहन भाई आपस में ही गुफ्तगू शनीद करते रहते थे। एक दिन मैंने अपने जेठ से पूछा कि रात को आपको क्या हो जाता है। मुझे लगा उसे अपनी बीमारी के बारे में याद होगा, मगर वो कहने लगा, मुझे क्या होता है, यानी उससे अपनी बीमारी के बारे में इल्म ही नहीं था। मैंने कहा, आपके कमरे में औरतों के कपड़े हैं, वो किसके हैं? कहने लगा कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, आप चल कर देख लें। मैंने जाकर देखा तो वाकई में उसकी अलमारी से औरतों वाले सारे कपड़े गायब थे। ये शायद मेरी नंद की कारस्तानी थी। मैंने नंद के कमरे में जाकर देखा तो सारे कपड़े उसकी अलमारी में नजर आए। मैंने फैसला कर लिया कि कुछ दिनों तक उनके राज को पता चला कर रहूंगी। ऐसा लगता था कि मेरी नंद एक खास मकसद के लिए यहाँ ठहरी हुई थी, क्योंकि उसका शौहर तो वापस चला गया था। वो मेरे शौहर के साथ आए रोज बाहर गई होती और बेचारा मेरा जेठ घर में रहता। जाने दोनों बहन भाई मिलकर क्या कर रहे थे। मैं पूछती तो मेरा शौहर कहता, मैं अपनी बहन को घुमाने ले जाता था। अब आए रोज मेरा शौहर अपनी बहन को जाने कहाँ लेकर जाता था। ये बात मुझे शक में डाल रही थी। एक दिन ऐसा हुआ कि जेठ मेरे कमरे में आ गया और हस्बे मामूल में वहां से दूसरे कमरे में आ गई।
میں نے جاتے ہوئے کمرے کی ایکسٹرا چابی بھی رکھ لی کیونکہ میری ساری چیزیں اس کمرے میں تھیں اور مجھے کسی بھی وقت کمرے میں آنے کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ میں دوسرے کمرے میں چلی آئی۔ 2 گھنٹے بعد جب موبائل کی بیٹری ختم ہوئی تو میں نے سوچا کہ چارجر لگا کر سو جاتی ہوں، مگر پھر یاد آیا کہ میں تو چارجر اپنے کمرے میں ہی بھول آئی ہوں۔ اگر میں ویسے دستک دیتی تو میرا شوہر کمرے کا دروازہ ہرگز نہ کھولتا، اس لیے میں نے چابی لگا کر آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا تاکہ وہ دونوں نیند سے نہ جاگ جائیں۔ اس سے پہلے میں کمرے کے اندر قدم رکھتی، اندر کے منظر کو دیکھ کر میرے قدموں تلے سے جان نکل گئی۔ میں نے دیکھا کہ میرا جیٹ زنانہ کپڑوں میں کمرے کے وسط میں لیٹا ہوا ہے اور میرا شوہر اور نند دونوں بیڈ پر بیٹھے آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ میں نے پورا دروازہ کھول دیا اور اندر چلے گئی۔ وہ دونوں مجھے دیکھ کر گھبرا گئے۔ میں نے چلا کر پوچھا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ آپ میرے کمرے میں کیا کر رہی ہیں؟ میری نند سے کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ شوہر الگ پریشان ہو گیا کہ میں کیسے کمرے میں آ گئی۔ میں نے پھر سے اپنی بات دہرائی، یہ سب آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جیٹ جی کو نیچے کیوں لٹایا ہوا ہے؟ میری نند بغیر جواب دیے ہڑبڑا کر کمرے سے باہر چلے گئی۔ میرا شوہر ہکلا کر کہنے لگا، وہ بھائی صاحب سوتے میں نیچے گر گئے تھے، مجھے ہاتھ میں چوٹ لگی، میں انہیں اٹھا نہیں پا رہا تھا، اس لیے بہن کو بلا لیا۔ ابھی وہ مجھ سے پوچھ ہی رہی تھی کہ یہ سب کیسے ہوا کہ تم بھی آ گئی۔ اگرچہ اس نے اپنی طرف سے بہترین جواب دیا تھا مگر میں کھٹک چکی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ مل کر جیٹ جی کو اوپر بیڈ پر کھینچا۔ میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کے ہاتھ میں کوئی چوٹ نہیں لگی تھی، پھر وہ جھوٹ کیوں بول رہے تھے؟ اگر وہ دونوں بہن بھائی غلط نہیں تھے تو مجھے دیکھ کر گھبرا کیوں گئے تھے؟ میں یہی سب سوچتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ عجیب، کیونکہ میرا دل گواہی دے رہا تھا اور دل کی گواہی کبھی جھوٹی نہیں ہوتی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ سب جو چل رہا ہے اسے معلوم کر کے رہوں گی۔ اگلے دن میں ڈیوٹی سے ذرا جلدی گھر آ گئی۔ نند کے کمرے کے سامنے سے گزرنے لگی تو اس کے کمرے سے باتوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے گزرتے گزرتے سنا تو اپنا نام سن کر میں رک گئی۔ میری نند کہہ رہی تھی، تم نے اپنی بیوی کو زیادہ ہی سر پر چڑھا رکھا ہے، اس کی لگامیں کھینچو، ایسا نہ ہو اسے ہم پر شک ہو جائے۔ میرے شوہر کی آواز آئی، وہ کہہ رہا تھا، ارے باجی فکر نہیں کرو، اسے کچھ پتہ نہیں چلے گا، اسے شک نہیں ہوگا، مجھے بھائی صاحب کی طرف سے ڈر ہے کہ انہیں کچھ پتہ نہ چل جائے۔ نند کہنے لگی، اس کی فکر نہ کرو، میں اسے دیکھ لوں گی، بس مجھے تمہاری بیوی کی طرف سے پریشانی ہے، اس کو کسی بھی بہانے سے میکے بھیج دو، جب تک ہمارا کام نہیں ہوتا، بس چند دنوں کی بات تو ہے، کام ہو جائے تو بلا لینا۔ میں دنگ رہ گئی کہ یہ کیا سازشیں کر رہے ہیں، مجھے اس گھر سے نکالنا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ اپنا کوئی کام کر سکیں۔ آخر ایسا کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد میرا شوہر کمرے میں آ گیا، مجھے کہنے لگا، تم کب آئی؟ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کیونکہ اس وقت میں اسپتال میں ہوتی تھی۔ میں نے اس کو شک نہ ہونے دیا کہ میں ان کی باتیں سن چکی ہوں۔ مجھے کہنے لگا کہ تم کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر چلی جاؤ، جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تم ایک بار بھی نہیں گئی، میں تمہیں تمہارے گھر لے جاتا ہوں، تم کچھ دن اپنے ماں باپ کے گھر رہ لینا کیونکہ میں ملک سے باہر جا رہا ہوں۔ میں سمجھ گئی کہ وہ اپنے پلان کے مطابق مجھے یہاں سے بھیجنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کو کہا، ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہ اپنے ہی بھائی کے خلاف کچھ کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے چاہتے تھے کہ میں اس گھر سے چلی جاؤں۔ میں نے اس کے سامنے اپنا بیگ پیک کیا اور کہا، میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ اس کے سامنے تو میں گھر سے چلی گئی مگر آدھے گھنٹے بعد ہی میں واپس آ گئی۔ میں نے سرونٹ کوارٹر کا رخ کیا، چوکیدار اور ملازمہ کو پیسے دیے کہ کسی کو گھر میں پتہ نہ چلے کہ میں یہاں سرونٹ کوارٹر میں ہوں۔ رات کا سناٹا جیسے ہی پھیلا میں چوری چوری گھر کے اندر والے حصے میں چلی گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آج جیٹ جی کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو آج بھی مجھے کل والا منظر دکھائی دیا۔ جیٹ کمرے کے فرش پر چت لیٹا ہوا تھا اور وہ دونوں بہن بھائی اس کے پاس زمین پر بیٹھے آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ میں نے کیمرہ نکال کر ویڈیو بنانی شروع کر دی اور اس رات انہوں نے جو بھی کیا میں نے وہ سب ریکارڈ کر لیا۔ اگلے دن بھی میں ہسپتال جانے کی بجائے گھر میں ہی رہی۔ 12 بجے کے قریب دونوں بہن بھائی گھر سے نکلے۔ میں نے بھی تھوڑی دیر بعد ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں بہن بھائی کہاں جا رہے تھے آخر؟ میں مسلسل ان کے پیچھے تھی۔ چلتے چلتے وہ ایسی جگہ پر پہنچ گئے جس جگہ کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ان کی ویڈیو بنانی شروع کر دی۔ میں ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہی تھی۔ میرے شوہر اور میری نند اس حد تک گر سکتے تھے کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے ان کے گھر جانے سے پہلے ہی گاڑی موڑ کر گھر کا راستہ لیا۔ میرے جیٹ گھر پر ہی تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے سچ سچ بتائیں گے کہ آپ روز رات کو عورتوں والا حلیہ کیوں بنا لیتے ہیں؟ وہ مکرنے لگا تو میں نے کہا، اب یہ مت کہیے گا کہ آپ کو کچھ پتا نہیں، میں نے پہلے یقین کر لیا تھا مگر اب نہیں کر سکتی، آپ کو بتانا ہوگا۔ وہ کچھ لمحے چپ رہا، پھر کہنے لگا، مجھے کچھ نہیں پتا،
बस इतना इल्म है कि रात को मैं अपने काबू में नहीं रहता। मेरे दिमाग में एक आवाज़ सी गूंजती है और फिर वो आवाज़ जो कहती है मैं वही करता हूँ। मैंने कहा, आपकी बहन और भाई आपकी इस हालत के जिम्मेदार हैं। वो दोनों रोज़ आप पर जादू करते हैं, आपको बेहोश करके आप पर जादू करते हैं, आपको फर्श पर लटा कर आप पर अजीब अजीब अमल करते हैं। मैंने कल रात अपनी आंखों से देखा था, फिर आज भी मैं उनके पीछे गई तो मालूम हुआ कि वो एक कामिल के पास गए हैं। वो दोनों मिलकर आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मगर हैरानी इस बात की है कि चलो बहन तो आपकी सगी नहीं मगर भाई तो सगा है, मगर फिर भी वो ये सब क्यों कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर जेठ के रंग उड़ गए और उसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वो बेचारा बैठ गया, कहने लगा, वो भी मेरा सगा भाई नहीं बल्कि अपनी बहन का सगा भाई है। मैंने हमेशा इन दोनों को अपना सगा ही समझा था। अब्बा ने भी उसे अपना सगा बेटा ही समझा, इसलिए सबको यही पता है कि वो मेरा सगा भाई है। किसी को नहीं पता कि वो बहन भाई हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इन दोनों ने मेरे खिलाफ मुहाज खोल रखा है। मैं मान ही नहीं सकता कि वो दोनों ऐसा कर सकते हैं। मैंने वीडियो उसे दिखाई तो तब जाकर उसे यकीन हुआ कि मैं सच कह रही हूँ। इतनी देर में वो दोनों घर आ गए। मैंने उनके आने से पहले से ही पुलिस को फ़ोन कर दिया था कि वो दोनों मेरे जेठ की जान लेना चाहते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लें। मैं हक का साथ देती हूँ, इसलिए मुझे कुछ गम नहीं था कि पुलिस मेरे शौहर को भी साथ ले गई है। नंद की हरकतें मुझे पहले भी मशकूक लगती थीं और मुझे लगता था कि शायद वो काला जादू कर रही है, मगर मैंने यही सोचा था कि वो अपनी सास का अंजाम देख चुकी है, इसलिए कभी ये गलती नहीं करेगी। मगर इसने तो सास से सीखा हुआ मेरे जेठ और अपने मुंह बोले भाई पर आजमाना शुरू कर दिया था। इसके अलावा वो रोज़ जूस में थोड़ा सा जहर भी पिला रही थी। तफ्तीश हुई तो पता चला कि इन बहन भाइयों ने जेठ की सारी दौलत अपने नाम करने के लिए ये सारी हरकत की थी, ताकि वो जादू का शिकार होकर पागल हो जाए और सारी जायदाद इन दोनों बहन भाइयों के हाथ आ जाती। वो जानबूझकर उसे जनाना कपड़े पहनाते थे ताकि कल को मेरी गवाही भी शामिल हो जाती कि जेठ अजीबो गरीब हरकतें करता है। मगर शुक्र है कि मैं उनके जाल में न फंसी और अपने तौर पर तहकीक करके सच सामने लाई। मैंने अपने शौहर से तलाक ले ली और कुछ अर्से बाद अपने जेठ से शादी कर ली, क्योंकि उसके मुझ पर बहुत एहसानात थे। अपने बाप के मरने के बाद उसने मेरे बाप को मेरे तालीमी अखराजात दिए और आज उसकी वजह से मैं इस मुकाम पर थी कि डॉक्टर बन गई थी। मेरे नंद और साबका शौहर को इक़दाम कत्ल के जुर्म में 5 साल की सज़ा हो गई थी। अब मैं अपने शौहर के साथ खुश थी और उसका इलाज भी शुरू करवा दिया था। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।